الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آپ سب نے یاد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے جلد سے جلد حدیث پاک یاد کریں. جی اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کریں گے؟ حدیث. جی ہاں، ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے. آپ کو اسکرین پر حدیث پاک دکھائی بھی جائے گی. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم آپ کو حدیث پاک دکھائیں گے، آپ پکچر لے لیں اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر بھیجا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی پکچر کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اچھے انداز سے لکھنا ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ، اور جو جگہ بچ جائے تو ڈیزائننگ میں کر لیں، فریم بھی بنا لیں، اور جو حدیث پاک ہے اس سے ریلیٹڈ اگر پکچر کوئی ذہن میں آئے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک اسکرین پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ پہلے ہم حدیث پاک عربی میں یاد کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم حدیث پاک کا ترجمہ بھی یاد کریں گے. کوشش کرنی ہے جلد سے جلد یاد کریں، توجہ کے ساتھ یاد کریں، اچھے انداز سے یاد کریں. آئیے یاد کرتے ہیں آج کی حدیث پاک. احد جبل، احد جبل، احد جبل، احد جبل، احد جبل. احد جبل. احد جو لفظ ہے اس پر الف اور ہا پر دونوں پر پیش ہے، اور جو جبل ہے اس پر جیم اور با دونوں پر زبر ہے، اور دونوں کے آخری ورڈ پر دو پیش ہے. احد جبل احد جبل یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ. آہستہ آہستہ یاد کر لیتے ہیں. احد جبل احد جبل یحبنا، 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 یحبنا. یحبنا. احد جبل یحبنا احد جبل یحبنا ونحبہ. ونحبہ. احد جبل یحبنا ونحبہ. احد جبل یحبنا ونحبہ. کس کس کو یاد ہوئی؟ احان بھائی. احد جبل، احد احد جبل یحبون، یحبون، یحبنا، یحبون، یحبنا. یحبون. احد جبل یحبنا ونحبہ. جی علی رضا بھائی. احد جبل یحبنا ونحب، ونحبہ. آئیے اب جو آخر کے دو الفاظ ہیں وہ یاد کرتے ہیں. یحبنا ونحبہ، یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ، یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ. تھوڑا اور عربی یاد کرتے ہیں. احد جبل احد جبل یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ. احد جبل احد جبل یحبنا ونحبہ. یحبنا ونحبہ. احد جبل یحبنا ونحبہ. احد جبل یحبنا ونحبہ. جی کس کس کو یاد ہوا؟ جی اذہان بھائی. احد جبل یحبنا ونحبہ. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی کوشش تھی. جی علی رضا بھائی. احد جبل یحبنا
ونحبه माशा अल्लाह। इहान भाई أحد جبل يحبونه ونحبه युहिब्बुना बा के ऊपर पेश है और उस पर तशदीद है और उसके बाद वाव नहीं है। उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। أحد جبل يحبونه ونحبه गुलाम मुस्तफ़ा भाई أحد جبل يحبنا ونحبه माशा अल्लाह। तो अब आइए इस हदीस पाक का तर्जुमा याद करते हैं। उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, और हम उससे मोहब्बत करते हैं। हम मोहब्बत करते हैं, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, और हम उससे मोहब्बत करते हैं, 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 और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और हम उससे मोहब्बत करते हैं, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तर्जुमा किस किस को याद हुआ? ओ पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, माशा अल्लाह, बिलाल भाई को तर्जुमा याद हो चुका है। जी अली रज़ा भाई। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। जी इजहान भाई। أحد पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। माशा अल्लाह। इहान भाई। أحد पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो अब अरबी और तर्जुमा कौन सुनाएगा? जी इजहान भाई। أحد جبل ويحبنا ونحبه उहुदुन जबलुन, वाव का इजाफा आपने कर दिया, यहाँ पर है उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। जी एक बार फिर। أحد جبل يحبنا ونحبه तर्जुमा أحد पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। माशा अल्लाह। अली रज़ा भाई। ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु तर्जुमा ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। इहान भाई। أحد जबल युहिब्बुना वनुहिब्बुहु तर्जुमा أحد पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। माशा अल्लाह। यहाँ पर मौजूद बच्चों को तकरीबन हदीस पाक याद हो चुके हैं। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स की तरफ, देखते हैं उन्होंने कौन सी हदीस पाक हमें किस अंदाज से लिखकर भेजी है। जी अहादीस मुबारका। नंबर 1, वज़ू नमाज की चाबी है। नंबर 2, नमाज जन्नत की चाबी है। और नंबर 3, दुआ रहमत की चाबी है। माशाअल्लाह 3 अहादीस मुबारका लिखी हैं कि वज़ू नमाज की चाबी है और नमाज जन्नत की चाबी है, दुआ रहमत की चाबी है। और माशाअल्लाह एक चाबी भी बनाई हुई है नूर फातिमा अत्तारिया बसीरपुर से। माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से इन्होंने यहाँ पर भी अहादीस मुबारका लिखकर भेजी हैं। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर। मेरा प्यारे दीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी वज़ू है। माशाअल्लाह। उरूज अत्तारिया बिनते इफ्तिखार अहमद शाहपुर लाहौर से। और माशाअल्लाह यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फूल भी लगाए हुए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नेक्स्ट पिक्चर। एक प्यारी हदीस, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। जी नूर फातिमा अत्तारिया बसीरपुर से। और इन्होंने घास बनाई हुई है और उसके ऊपर दरख्त हैं। नेक्स्ट पिक्चर। एक प्यारी हदीस, अद्दुआ मुख्खुल इबादत, तर्जुमा दुआ इबादत का मग़ज़ है। नूर फातिमा अत्तारिया बसीरपुर से। माशाअल्लाह यहाँ पर अच्छी फ्रेम में एक बैलून उड़ रहा है, उसमें इन्होंने हदीस पाक लिखी है। माशाअल्लाह यहाँ पर भी बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने हदीस पाक लिखी है। नेक्स्ट पिक्चर। अल हदीस, नमाज दीन का सुतून है। नूर फातिमा अत्तारिया बसीरपुर से। और यहाँ पर भी माशाअल्लाह
حدیث پاک تو لکھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے پکچر بھی بنائی ہے، یعنی انہوں نے جائے نماز بنانے کی کوشش کی ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ماشاء اللہ۔ جویریہ انجم اسلام آباد سے امتحان میں کامیابی کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیاب فرمائے اور اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے اور بادل بنائے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ماشاء اللہ، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ پکچر، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاطمہ عطاریہ فرام منچن آباد۔ اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے، فریم بھی بڑا ہی زبردست ہے اور حدیث پاک بھی بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے لکھی ہے۔ نیکسٹ پکچر، رأیت ربی، جویریہ انجم اسلام آباد سے، اور درخت بنائے ہیں، نیچے سمندر ہے، ماشاء اللہ، ستارے بھی بنائے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، ساری زمین مسجد ہے، نور فاطمہ عطاریہ بصیر پور سے مسجد بھی بنانے کی کوشش کی ہے، گنبد بنایا ہوا ہے اور حدیث پاک ہے، ساری زمین مسجد ہے۔ نیکسٹ پکچر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو، دل بنائے ہوئے ہیں اور اس کے پاس انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی ہے اور پھول بھی ماشاء اللہ بنایا ہوا ہے، فاطمہ عطاریہ فرام منچن آباد، ماشاء اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز دیکھی، آپ بھی ہمیں پکچر بھیجا کریں، اچھے انداز سے لکھ کر بھیجا کریں، اعراب اپنی جگہ پر ہو، زبر زیر پیش اپنی جگہ پر ہو اور اچھے انداز سے عربی لکھ کر بھیجا کریں، اور جو حدیث پاک لکھیں اس سے ریلیٹڈ اگر پکچر کوئی ذہن میں آئے تو وہ بھی بنائیے اور اچھے انداز سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کریں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور اس سیگمنٹ میں ہم اسلام اور سائنس کی باتیں سنتے ہیں۔ اس سیگمنٹ سے ہمیں بہت ساری انفارمیٹیو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ سب نے توجہ کے ساتھ یہ سیگمنٹ سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں تیل لگانے کا سنت طریقہ سنیں گے اور پھر تیل لگانے کے فوائد بھی سنیں گے۔ پیارے بچوں، تیل کا استعمال کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیل کو استعمال فرمایا کرتے تھے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ساتھ ہی تیل لگانے کا سنت طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ میں تیل لگانے کا سنت طریقہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، تیل لگانے کا سنت طریقہ کچھ یوں ہے، غور سے سنیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیں، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر تھوڑا سا تیل الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالیں گے، یہاں پر اسے کہتے ہیں ہتھیلی، اسے کہتے ہیں ہتھیلی۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے، پھر پہلے سیدھے آنکھ کی ابرو پر تیل لگائیں، پھر الٹی آنکھ کی ابرو پر تیل لگائیں، یعنی ابرو یہ والے جو بال ہوتے ہیں انہیں ابرو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھوڑا سا تیل الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالنا ہے، پھر سیدھے آنکھ کی ابرو پر لگانا ہے اور پھر الٹے آنکھ کی ابرو پر لگائیں۔ اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلکوں پر، پھر الٹی آنکھ کی پلکوں پر تیل لگائیں، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تیل لگاتے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالتے اور پہلے ابرو پر تیل لگاتے، پھر پلکوں پر، پھر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تھے۔ چلیے پیارے بچوں، اب میں آپ کو تیل لگانے کے بینیفٹس بتاتا ہوں، یعنی تیل لگانے کے فائدے کیا ہیں۔ فائدے بھی بہت سارے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا اگر سنت کی نیت سے لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی فائدے بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، تیل لگانے سے بال
लंबे होते हैं। तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं। मुझे थोड़ी नंबर 2, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। बालों की जड़ें मजबूत होती है। और नंबर 3, बाल सॉफ्ट और चमकदार होते हैं। बाल सॉफ्ट और चमकदार होते हैं। और इसके अलावा बालों में तेल लगाने से दूसरे केमिकल मसलन शैम्पू वगैरह से पहुंचने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी तेल इस्तेमाल करें तो सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और तेल इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी हासिल होंगे। माशाअल्लाह आज हमने अपने सेगमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। तेल लगाने के फ़ायदे क्या हैं वो भी सुने, उसके साथ साथ तेल लगाने का सुन्नत तरीका क्या है और ये भी मालूम हुआ कि तेल के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेल इस्तेमाल किया करते थे। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई। कैसे हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही खूबसूरत कलाम है। जिनको आता है तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई के साथ मिलकर पढ़ें और जिनको नहीं आता तो तवज्जो के साथ सुने। जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शगद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शगद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब मगर का सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, 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 सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का तुझे सेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर
سما کرو شگا مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کرو شگا یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے تیرے تو اسباب تناہی سے بری تیرے تو اسباب تناہی سے بری حیران ہوں میرے شاغ میں کیا کروں تجھے حیران ہوں میرے شاغ میں کیا کروں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا تجھے زیبا کہو تجھے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہے دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاء اللہ غلام مصطفیٰ بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید عشق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں, سیکھتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہم ایک پیاری سی سنت سنیں گے.
پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے شملے والا امامہ باندھنا۔ پیارے بچوں، امامہ باندھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی ہی مشہور سنت ہے، اور شملے والا امامہ باندھنا یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ہے۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شملے والا امامہ باندھا کرتے تھے اور کبھی 2 شملے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک شملے والا امام باندھتے تھے، کتنے شملے والا؟ ایک، اور کبھی 2، جی ہاں، کبھی 2 شملے والا امامہ باندھا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی ان دونوں سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ کبھی ایک شملے والا امامہ باندھیں اور کبھی 2 شملے والا امامہ باندھیں۔ اس طرح ہمیں دونوں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ہاں پیارے بچوں، دھیان رہے کہ جب بھی امامہ باندھیں تو امامے کا شملہ ایک ہاتھ سے بڑا نہ ہو۔ جب بھی امامہ باندھیں تو کیا خیال رکھنا ہے؟ ایک ہاتھ سے بڑا نہ ہو، کیا بڑا نہ ہو؟ شملہ۔ جی ہاں، ایک ہاتھ سے بڑا نہ ہو شملہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے انشاءاللہ قول یاد کرنا ہے۔ آپ کو ایک پیارا سا قول دکھایا جائے گا۔ قول کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو بزرگان دین کے فرامین ہوتے ہیں انہیں قول کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا سا قول ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا، اور پھر ہم وہ قول یاد کریں گے اور پھر سنیں گے، جانیں گے کہ ہمیں اس قول سے سیکھنے کو کیا ملا۔ جی پیارے بچوں، قول ہے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ تو آئیے اب یہ قول یاد کرتے ہیں، سب نے آواز کے ساتھ مل کر یاد کرنا ہے، انشاءاللہ جلدی سے یاد ہو جائے گا۔ بہت ہی ایزی جملہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ تو آئیے یاد کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، مسلمان بھائی کی معاف کرنا، مسلمان بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی غلطی کو مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی غلطی کو مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی غلطی کو مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو مسلمان بھائیوں کی غلطیوں سے معاف کرنا بہادری ہے، معاف کرنا بہادری ہے، معاف کرنا بہادری ہے، معاف کرنا بہادری ہے، معاف کرنا بہادری ہے۔ معاف کرنا بہادری ہے، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے، مسلمان بھائیوں کی غلطی کو معاف کرنا بہادری ہے، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ مسلمان بھائیوں کی غلطی کو معاف کرنا بہادری ہے۔ کس کس کو یاد ہوا؟ جی اذہان بھائی۔ مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ایحان بھائی۔ مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ایک بہادری ہے۔ ماشاء اللہ۔ قول میں ایک کا لفظ نہیں ہے، قول یہ ہے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ جی بلال بھائی۔ مسلمان بھائیوں کی غلطی کو معاف کرنا بہادری ہے۔ جی ہاں، مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ علی رضا بھائی۔ مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ ماشاء اللہ، یہاں پر موجود بچوں کو یہ قول یاد ہو چکا ہے۔ تو آئیے اب اس قول کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ قول ایک بزرگ کا ہے جن کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ کن کا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض اذہان بھائی آپ بتائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ عین کے نیچے زیر ہے۔ پیارے بچوں، اس قول میں ہمارے لیے یہ میسیج ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یعنی
رشتہ دار ہوتے ہیں, جو جاننے والے ہوتے ہیں, ان سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی غلطی کرے اور پھر ہم سے معافی مانگے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے کہ غلطیوں کو معاف کرنا بھی بہادری کا کام ہے. اور اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی غلطی معاف کریں گے تو اس مسلمان بھائی کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی بڑھے گی. اگر آپ کسی کو معاف کریں گے, دوسرے بندے نے غلطی کی ہو اور آپ اسے معاف کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی, آپ کی عزت بڑھے گی کہ غلطی میں نے کی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا. تو اس طرح ہماری ہی عزت بڑھے گی. پیارے بچوں, معاف کرنا ثواب کا کام ہے, معاف کرنا ثواب کا کام ہے. اور ایسے مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, ایسے مسلمانوں کو اللہ پاک بھی پسند فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ایحان بھائی, ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر کوئی مسلمان بھائی غلطی کر دیتا ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے. جی ہاں, مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے. قول میں یہ کہا جا رہا ہے اور سیکھنے کو یہ ملا کہ مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. اس سے اس کے دل میں ہماری عزت بڑھے گی, محبت بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنا ثواب کا کام ہے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں, دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے, جب امی یا ابو میں سے کوئی ہمیں بلائے تو انہیں فوراً جواب دینا چاہیے. جب امی یا ابو میں سے ہمیں کوئی بلائے تو ہمیں فوراً جواب دینا چاہیے. آج ہم دین کی کون سی بات کے بارے میں سنیں گے؟ علی رضا بھائی. جب امی یا ابو ہمیں بلائیں تو ہمیں فوراً اس بات کا جواب دینا چاہیے. جی ہاں, جب امی یا ابو میں سے ہمیں کوئی بلائے تو ہمیں فوراً جواب دینا چاہیے. آپ سب نے یہ بات یاد کر لینی ہے, اور جب کرنے کی باری آئے, یعنی جب امی ابو بلائیں تو اس بات پر عمل بھی کرنا ہے. پیارے بچوں, جب کبھی امی ابو آواز دیں تو لبیک کہتے ہوئے فوراً ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے, چاہے آپ کتنا بھی اہم کام کیوں نہ کر رہے ہوں. ہاں, آپ جتنا بھی اہم کام کر رہے ہوں تو آپ کو فوراً ان کے پاس جانا چاہیے, لبیک کہتے ہوئے, ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے پاس فوراً حاضر ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں پھر بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جب انہیں امی ابو آواز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آ رہا ہوں, لیکن جاتے نہیں ہیں, جاتے نہیں ہیں. یا پھر کچھ کام کر رہے ہوں گے تو کہیں گے جی میں بس کام کمپلیٹ کر کے آیا. تو پیارے بچوں, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جب امی ابو بلائیں تو اس وقت سب سے اہم کام امی ابو کو جواب ہی دینا ہے. اس وقت ہمارا سب سے اہم کام کون سا ہے؟ امی کو جواب ہی دینا ہے. ہم کوئی اور اگر کام کر رہے ہوں, اسکول کا کام کر رہے ہوں, تو اس وقت وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں, بلکہ امی ابو کو جواب دینا, ان کے پاس حاضر ہونا, یہ اس وقت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. باقی سارے کام آپ امی ابو کو جواب دینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ امی ابو کی آواز سن کر انہیں فوراً جواب دیں گے تو امی ابو بھی خوش ہوں گے, اور امی ابو کی فرما برداری کرنے پر اللہ پاک بھی راضی ہوگا. اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے غلام مصطفیٰ بھائی سے ایک اور پیارا سا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوا کیا جو دو کرم گئے شگبت گا تیرا نہیں سنتا
روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واگا کیا جو تو کرم گئے شگ بتگا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کہ کبھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ کبھی جانے باغبو وہ محب میں نہیں میرا تیرا جانے باغبو وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تو میرا گو سے گئے اور لا بیٹا تیرا جو میرا گو سے گئے اور لا بیٹا تیرا واگا کیا جو تو کرم گئے شگے بتگا تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غلام مصطفیٰ بھائی نے ایک اور بہت ہی پیارا سا کلام سنایا۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پیارے سے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرامات سنتے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ ایک پیارے سے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامات سنیں گے، تو آپ سب نے غور سے سننا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی کی کرامت سنیں گے، ان کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ جی ایحان بھائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ یعنی آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں اسپیشلی ممبر رکھواتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے پیارے بچوں، اب آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس شخص کا نام جبلہ غسانی تھا۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ جبلہ غسانی اس شخص کا نام تھا، اور وہ شخص خاندان جفنا میں سے تھا۔ کون سے خاندان میں سے تھا؟ خاندان جفنا سے۔ خاندان جفنا میں سے وہ شخص تھا جس کا نام تھا جبلہ غسانی۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس شخص کے پاس کچھ گفٹ تھے۔ اس شخص کے پاس کیا تھے؟ کچھ گفٹ تھے، یعنی تحفے تھے جو وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے لایا تھا۔
उस शख्स ने वो गिफ्ट हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए ताकि वो तोहफे आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा दे। उस शख्स ने किन को दिए ये तोहफे? हज़रत उमर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को वो तोहफे दिए ताकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक वो तोहफे पहुंचा दें। और वो शख्स तोहफे देकर वहाँ से चला गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया। तो प्यारे बच्चों, जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज़ करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ख़ानदान जफना, कौन से ख़ानदान? ख़ानदान जफना के गिफ्ट्स की खुशबू आ रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, जी हाँ, जबला गसानी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं जो मेरे पास हैं और वो देने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का ऐसी चीज़ की खुशबू महसूस करना जिसकी कोई खुशबू ना थी, और फिर ये भी बता देना कि गिफ्ट्स किस ख़ानदान से आए हैं, ये आप रज़ियल्लाहु अन्हु की करामतों में से एक बहुत ही शानदार करामत है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, है ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब है सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री। और इस सेगमेंट में हम इस्लाम की हिस्ट्री सुनते हैं, वाक़यात सुनते हैं, हम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के वाक़यात सुनते हैं, हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी सुनते हैं, और उसके अलावा हमने कुरान पाक के बारे में सुना है। तो आज भी इंशाअल्लाह हम अपने सेगमेंट में एक मस्जिद के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि उस मस्जिद का नाम क्या है, वो मस्जिद कहाँ है, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है, और उसके अलावा उस मस्जिद की तामीर किस तरह हुई। तो फिर इसके लिए हम बढ़ते हैं एक प्यारे से वाक़े की तरफ, यानी जो अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि वो मस्जिद, उस मस्जिद का नाम क्या है, वो कहाँ है, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है, और उसके अलावा उस मस्जिद की तामीर किधर हुई। तो इसलिए हम बढ़ते हैं एक वाक़े की तरफ। तो आप सबने गौर से सुनना है कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाने लगे तो रास्ते में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे गांव में ठहरे थे जिसका नाम था कुबा। जिसका क्या नाम था? कुबा। जब मक्का से मदीना हिजरत हो रही थी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा किराम एक जगह ठहरे थे और उस जगह का नाम था कुबा। ये जगह मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के फासले पर है। और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए। कौन सी तारीख को? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए। उस वक्त तक वहाँ कोई मस्जिद तामीर नहीं थी, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तक कुबा गाँव जो था उसमें कोई मस्जिद नहीं थी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह मस्जिद तामीर करने का इरादा फरमाया और जिस ज़मीन को मस्जिद की तामीर के लिए सिलेक्ट किया गया था वो ज़मीन सहाबी रसूल हज़रत कुलसूम बिन हिद्म रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। इस ज़मीन का इस्तेमाल खजूरें सुखाने के लिए किया जाता था। किस लिए?
कजूरें सुखाने खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इस जगह मस्जिद की तामीर के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी। किसने बुनियाद रखी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर के लिए बुनियाद रखी। दूसरा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इस मस्जिद की तामीर में शरीक हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस मस्जिद की तामीर फरमा रहे थे और इस मस्जिद की तामीर के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वज़नदार पत्थर उठाते थे जिनके वज़न से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म झुक जाता था। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबियों में से कोई अर्ज़ करता, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप छोड़ दीजिए, हम उठाएंगे, तो उनके कहने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो पत्थर दे देते थे। लेकिन फिर इसी तरह और वज़नदार पत्थर उठाकर उस मस्जिद की इमारत में लगा देते थे। इस तरह इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। तो हमने ये वाक़या सुना तो आप में से किसी को पता चला कि हम किस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं? मस्जिद कुबा। जी हाँ, अली रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त है। हम मस्जिद कुबा के बारे में बात कर रहे हैं। इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है और आज भी वो मस्जिद इसी नाम से मशहूर है। प्यारे बच्चों, आइए इस मस्जिद में नमाज अदा करने के कुछ फ़ज़ाइल सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा में आए, फिर उस मस्जिद में नमाज पढ़े, उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। कितने उम्रे का? एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस पाक में है, मस्जिद कुबा में एक नमाज अदा करना एक उम्रे के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इस मस्जिद की ज़ियारत कराए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन का वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल